یہ ناظرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وحدہ لا شریک لہ۔ میں اس وقت موجود ہوں حلقہ PP 19 کے PMLN کے امیدوار علی اصغر عوان کی رہائش گاہ پر، جو سابقہ چیئرمین لیفٹ ٹو بھی ہیں۔ اگر سیاست کی بات کی جائے تو یہ اپنی مثال آپ ہیں، ان کی پارٹی کے لیے بے انتہا قربانی ہے۔ اسی حوالے سے آج اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں چیئرمین لیفٹ ٹو علی اصغر عوان۔ چیئرمین صاحب، نواز شریف کی آمد، لاقانونیت، بے روزگاری، ایک عام آدمی کا جینا محال ہو چکا ہے۔ نواز شریف کے ساتھ معذرت کے ساتھ کیا غدر سنگھی ہے کہ ملک کی بگڑتی ہوئی معیشت کو اور عوامی مسائل کو وہ حل کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو خالد ارمانی صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج بہت ٹائم دیا ہمیں۔ جو سوال آپ نے کیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے پاس کیا چیز ہے، تو ہم تھوڑا سا ماضی میں چلے جاتے ہیں۔ ہم ماضی میں دیکھیں نا، اگر آپ 2013 سے پہلے کا پاکستان دیکھیں تو کیا حال تھا۔ ہر طرف جو ہے نا بد نظمی تھی، ہر طرف جو ہے نا اپنا افراتفری کا عالم تھا۔ لوڈ شیڈنگ یعنی بجلی کی لوڈ شیڈنگ 18 گھنٹے، سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ یعنی 2 کلومیٹر لمبی گاڑیوں کی لائنیں لگی ہوتی تھی۔ اس کے بعد جو ہے نا ڈیزل پیٹرول کا کیا پوزیشن تھی، کیا حالت تھی اس کی۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ آ جائیں ڈالر پہ، آ جائیں ڈالر کیا تھا۔ جب نواز شریف کو یہ پاکستان ملا تو ایک اس کو ہم کہیں گے بالکل جو ہے نا اپنا ایک خون آلودہ، ایک لت پت جو ہے نا پاکستان ملا۔ لیکن اس شخص کی نیک نیتی، حب الوطنی اور پاکستان کے ساتھ مخلص پن کا جو ہے نا وہ نتیجہ تھا کہ اس نے اس کو جو ہے نا پاکستان کو ایک جسٹ راکٹ کی طرح جو ہے نا اس کو بلندیوں پہ لے گیا۔ اور الحمدللہ جب جو ہے نا 2018 ہمارا جو ہے نا اس کا ہماری پارٹی کا میاں نواز شریف کا ٹرن اوور پورا ہوا تو وہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ ڈیزل پیٹرول کے کیا ریٹ تھا، 60-65 روپے کا۔ پھر جو ہے نا اپنا گیس کی لوڈ شیڈنگ جو ہے نا ختم ہو گئی، اور جو ہے نا بجلی جو 18-20 کی گھنٹے تھی وہ ختم ہو گئی، ڈالر نیچے آ گیا۔ اور مجھے ہمارے اس لیڈر نے بہت زبردست بات کہی تھی، شاید آپ کے نالج میں بھی ہو، انہوں نے کہا کہ 2017 میں یہ کہا تھا کہ ہم انشاءاللہ IMF کو اللہ حافظ کہہ دیں گے۔ لیکن یہ ہماری یا نا پاکستان کے ساتھ بیڈ لک ہوئی کہ جو 2018 کے بعد کا جو پاکستان ہے، جو نیا پاکستان کا دعویٰ کر رہے تھے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ پاکستان کا مطلب یہ معیشت کا یہ عالم ہے کہ ہر جو ہے نا اپنا سفید پوش آدمی، کیونکہ ہمارا جو ہے نا پبلک ڈیلنگ کا کام ہے، لوگوں کے ساتھ ملنا ملانا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سفید پوش آدمی اپنی سفید پوشی کی اہم نہیں رکھ سکتا ہے۔ تو میں یہی عرض کروں گا کہ یہ جو میں نے بات کی نا کہ اس کے پاس یہی ہے نا ایک جو آپ کہہ رہے ہیں گدر سنگھی، یہی گدر سنگھی ہے کہ وہ مبل وطنی ہے، اس کی بل وطنی ہے، پاکستان کے ساتھ مخلص پن ہے، پاکستان کے ساتھ محبت ہے ان کی۔ ظاہر سی بات ہے جب کسی کے ساتھ، جس شخص کے ساتھ بندی کی محبت ہوتی ہے تو اس کی جو نا اپنا ہر عمل اس کو اچھا لگتا ہے۔ تو اس کو پاکستان کے ساتھ محبت ہے، اس لیے وہ ان کی خواہش ہے کہ پاکستان کو جو ہے نا اپنا ایک بلندیوں پہ لے کے جائے۔ تو یہی چیز ہے۔ اللہ کرے ملک کی بگڑتی ہوئی معیشت اور عوامی مسائل کو حل کرنے میں نواز شریف اہم کردار ادا کرے۔ اس سے آگے چلتے ہیں سر، الیکشن کی وبا چل چکی ہے، الیکشن کے سلسلے شروع ہو گئے۔ اگر میں بات یہ کروں کہ حلقہ PP 19، PP 20 اور NA 57 سے میرے ذرائع یہ بتا رہے ہیں تصدیق شدہ NA 67 کو امیدوار ہوں گے بیرسٹر رقیب، حلقہ PP 20 کے امیدوار ہوں گے عمر فاروق صاحب، اور PP 19 کے امیدوار ہوں گے کیا نام، محسن ایوب صاحب۔ کیا بولیں گے؟ اچھا، یہ امیدوار ہوں گے، باقی سارے معذرت کے ساتھ باقی سارے امیدوار بڑھ گئے، کیا بولیں گے آپ؟ دیکھیں ارمانی صاحب، ہمارا مشن، مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نے الیکشن لڑنے ہیں۔
ہم نے اپنے آپ کو پارٹی کے سامنے رکھا ہوا ہے. اگر پارٹی یعنی یہ بہتر سمجھتی ہے کہ ہم عوام کی خدمت کر سکتے ہیں تو ہمارا رائٹ بنتا ہے. اگر پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ نہیں ہمارے سے بہتر کوئی اور ہے تو پارٹی جس کو بھی دے گی ٹکٹ دے گی ہم اس کے ساتھ ہیں. باقی اگر آپ اس کو تھوڑا سا اگر لے اپنا ماضی میں جائیں تو یہ جس یونین کونسل میں آپ بیٹھے ہیں ظاہر سی بات ہے یہ پچھلے 60 سال سے ایک ہی پارٹی جو تھی نصر خان کا اسے گروپ کہہ لیں یا تڑا کہہ لیں یا اس کے پاس ہی تھی. ٹھیک ہے. تو ہمیں تھوڑا سا ہمیں لوکل قیادت کے ساتھ ہمارا کوئی اختلاف ہو گیا. ٹھیک ہے. تو ٹکٹ کی جب دوڑ لگی تو ہمیں اپنا موقع نہیں دیا تو ہم آزاد الیکشن لڑ گئے. ہمارے جو ٹیم ہے ہمارے جو دوست ہیں انہوں نے کہا جی آپ آزاد الیکشن لڑیں تو ہم ان کے اصرار پہ آزاد الیکشن لڑیں تو الحمدللہ ہم نے یہ سیٹ ان کو پلیٹ میں رکھ کے دی ہے. تو یہی بات کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ ہمیں اس قابل اگر پارٹی ہمیں اس قابل سمجھتی ہے تو میرا یہ اپنا اللہ پہ یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم اس سیٹ ان کو جیت کے دیں گے. کیونکہ پچھلی دفعہ بھی اس سے پچھلی دفعہ بھی اپنا یہ ہماری پارٹی یہ سیٹ نہیں نکال سکی ہے. لیکن یہ کہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر پارٹی نے ہمیں موقع دیا تو انشاءاللہ ہم اس کو ون کر کے دکھائیں گے. چیئرمین صاحب اگر میں جان کی مان چاہوں میں بات کروں گا زمینی عقائد کی, میں بات کروں پی پی 19 کی, میں بات کروں NS 63 کی, میں بات کروں پی پی 20 کی. جتنے بھی امیدوار ہیں جس میں آپ بھی شامل ہیں, فیاض خان بھی شامل ہے, شیر محمد خان تنولی بھی شامل ہے, راجہ سرفراز صاحب بھی شامل ہیں, ذیشان بٹ بھی شامل ہے, باقی اور لوگ بھی شامل ہیں جو امیدیں لگا رکھے ہیں. اس میں سابقہ ٹکٹ ہولڈرز بھی ہیں. اگر ان کو ٹکٹ نہیں ملتا, قربانی دینے والے عوام میں شہرت کے حاملوں کو ٹکٹ نہیں ملتا تو میرے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایک ٹرین بنے گی, ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے. عمر فاروق کی شکست میں یہ پوری ٹیم بڑا اہم کردار ادا کرے گی. کیا بولیں گے سر آپ؟ دیکھیں خالد ارمانی صاحب, آپ کی اپنی ایک خیالات ہیں, آپ کا اپنی ایک سوچ ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم پارٹی کے ساتھ ہیں, ہم پارٹی کے ورکر ہیں, پارٹی کے کارکن ہیں. اگر میرے نقطۂ نظر سے یہ ہے کہ اگر پارٹی ٹکٹ دیتی ہے جس کو بھی دیتی ہے, جس کو بھی بہتر سمجھتی ہے, جیسی بات ہے پارٹی کا ایک اپنا ایک طریقہ کار ہے. تو اگر پارٹی جس کو بھی ٹکٹ دیتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے. آپ ہی پی پی 19 کے امیدوار ہیں. اگر میں بات کروں آج معذرت کے ساتھ صحافت سے ہٹ کے بھی سر میرا آپ کے ساتھ ذاتی تعلق ہے, سننے والوں کو بتائیں آپ کہ پارٹی کو فعال بنانے میں اور پارٹی کے لیے عوام کے حوالے سے آپ کی کیا کارکردگی رہی ہے, کیا خدمات آپ نے پیش کی ہیں؟ دیکھو خالد ارمانی صاحب, آپ بڑی زبردست بات کی کہ میرا اور آپ کا کافی عرصے سے تعلق ہے. تو یہ بات میں اگر کہوں کہ میں نے اپنا بہت بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں تو بات یہ کہ وہ بات غلط ہوگی. لیکن یہ ایک اپنا عوامی ایک رائے کی, عوامی ایک اس کا جو طریقہ کار ہے, عوام کا جو رد عمل ہے وہ یہی ہے کہ جب آپ عوام کے ساتھ چلتے ہیں, ٹھیک ہے, عوام کو ٹائم دیتے ہیں, ٹھیک ہے, عوام کے مسئلے مسائل سنتے ہیں, وہ حل کرتے ہیں, تو تبھی عوام آپ کے ساتھ ہوتی ہے نا. اگر آپ عوام کو ٹائم نہ دیں تو میرا خیال نہیں ہے کہ عوام اپنا دیکھیں نا, بہت سارے ہمارے دوست ہیں جو ممبری کا الیکشن بھی نہیں جیت سکے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے اپنا وہ عوامی بندے نہیں تھے, ان کا مزاج نہیں ملتا تھا, ٹھیک ہے, یا ان کا طریقہ کار غلط تھا. مطلب یہ ہے کہ آپ جسٹ بندے کو رسپیکٹ دیں گے, ان کی عزت کریں گے, ان کی اپنا مسئلے مسائل سنیں گے, حل کریں گے, تو میرے خیال میں آٹومیٹیکلی آپ کا ایک تو عوام کی دعا بھی اور اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال ہوتی ہے, تو آٹومیٹیکلی بندہ کامیاب ہو جاتا ہے. یہ چیز ہے. اگر میں ایک منٹ کے لیے یہ مان لوں کہ آپ پارٹی کے وفادار ہیں, آپ نہیں جتنے بھی امیدوار ہیں سارے پارٹی کے وفادار ہیں, میاں صاحب اعلان کر دیتے ہیں کہ ٹکٹ آپ کو ہو گیا, آپ میاں صاحب کے سامنے اپنا ساتھ جھکا دیں گے, ٹھیک ہے جی ہم آپ کے پارٹی کے وفادار ہیں,
یہ تو دائیں بائیں آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں, آمنے سامنے آپ کے جڑے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے ووٹر سپورٹر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ تو اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر میرے سامنے یہ بول بھی دیں لیکن میں یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. یہ تو پھر پارٹی کو دبونے میں اہم کردار ادا کریں گے. آپ کے ووٹر سپورٹرز, آپ کے جڑے, بھلے آپ بول دیں 1 منٹ کے لیے نہیں ایسا نہیں ہوگا, لیکن میں بول دوں ایسا ہوگا, کیا جواب دیں گے آپ؟ حل درمیان صاحب, میں نے یہ پہلے عرض کیا نا کہ ہمارا ایک بلکہ میں نے آج اپنے اسپیچ میں بھی یہ کہا تھا کہ ہم جو الیکشن جیتے ہیں یہ اپنے دوستوں کی, اپنے جو نا مہربانوں کی کوشش تھی, ان کی جو ہے نا اپنا نیک نیتی تھی جس پہ ہم جو ہے نا یہ الیکشن ون کیا. وہ کہ اپنا یہ میرے خیال میں اگر ہم اس کی کیلکولیشن کریں تو یہ بن جاتے ہیں نا 3 MNA 4 MP 2 تحصیل کی صدر. ٹھیک ہے, تو مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنا مجھ پہ اعتماد کیا, تو ہم یہی سے یہ ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں کہ اگر یہ نا پارٹی جس کو بھی ٹکٹ دیتی ہے تو ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے. پر یہ کہ ہمارے جو دوست ہیں, مہربان ہیں, ہمارے جو ووٹر سپورٹر ہیں, وہ بضد ہیں کہ جی آپ الیکشن جو ہے نا لڑیں, ہر حالت میں لڑیں. لیکن میرا یہ ہے کہ ہمیں اگر پارٹی نے ٹکٹ دیا تو پھر ہم الیکشن لڑیں گے, اگر پارٹی نے ادروائز پارٹی نے ٹکٹ نہیں دیا تو میں پھر بولوں گا, اپنے ووٹر سپورٹر اور اپنے دڑوں کو آپ کس طرح لگام دیں گے؟ وہ تو بے قابو ہیں, وہ تو آپ کے بھی کنٹرول میں نہیں ہے. جی ہم پھر یہ نا ان سے یہ اپنا ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں نا. تو بہرحال کوشش ہوگی ہماری کہ جس کو بھی پارٹی دے, ویسے تو پارٹی کو بھی اس چیز کا خیال کرنا چاہیے, پارٹی کو بھی اس چیز کو جو ہے نا حالات پھر اپنا نتائج پھر 2018 والے بنیں گے. میں قبل از وقت یہ بات بول رہا ہوں. دیکھو اپنا ارمانی صاحب, بات یہ کہ میاں صاحب ایک ویژن لے کے آئے, ایک مقصد لے کے آئے. ٹھیک ہے, ہم نے پاکستان کو خوشحال کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور کیونکہ جو پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ بڑی گمبھیر ہے. ٹھیک ہے, بڑی افسوسناک ہے, لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو مقصد یہ ہے کہ جب ہمارا اپنا لیڈر آیا ہے تو ظاہر سی بات ہے میں اپنے جو میرے ووٹر سپورٹر ہیں ان سے بھی یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر یہ نا اپنا جس کو بھی اپنا پارٹی سمجھتی ہے, بہتر سمجھتی ہے, اس کو جو ہے نا اپنا ووٹ دیں. بہرحال یہ تو پرچی ہوتی ہے, اس کا تو مقصد یہ ہوتا ہے نا کہ آپ اس شخص کو دیں کہ جو آپ کی نظر میں, آپ کی سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ بہتر ہے, کہ کردار وائی بھی اس کا جو ہے نا اپنا معاملات جو ہے نا ٹھیک ہے, اس کو دینا چاہیے. یہ پرچی ایک ضمیر کی اوپر ہوتی ہے, پرچی ہوتی ہے, اس کا ضمیر ہوتا ہے, دیتا ہے. ویسے تو میرے اور آپ کے کہنے سے تو نہیں ہوتا. چلیں سر, اس سے آگے چلیں. ضلعی صدر PMLN حاجی عمر فاروق, اگر میں ان کی کارکردگی کی بات کروں, پارٹی کو فعال بنانے میں, عوامی مسائل حل کرنے میں ان کا کیا کردار رہا ہے؟ ایک بحیثیت لیڈر آپ اس کو مانتے ہیں عمر فاروق کو؟ نمبر 2. نمبر 3, کوئی بھی پالیسی بنانے سے پہلے, کوئی بھی معاملات طے کرنے سے پہلے کیا آپ کا ضلعی صدر PMLN حاجی عمر فاروق صاحب آپ سے مشاورت کرتے ہیں یا اپنی ویٹو پاور استعمال کرتے ہیں؟ عمر فاروق کہاں کھڑا ہے, کیا بولیں گے آپ؟ ویسے تو جو پہلا سوال آپ نے کیا ہے اس میں یہ ہے کہ پارٹی نے اس کو جو ہے نا ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بنایا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم اس کو نہیں دیکھتے ہیں, ہم تو اپنی پارٹی کو دیکھتے ہیں نا. پارٹی اس سے ہٹ کے کسی اور بندے کو بھی دیتی ہے تو ہم اس کا بھی جو ہے نا اپنا رسپیکٹ کریں گے, کیونکہ ایک پارٹی نے ایک بندے کو جو دی ہے, آنر دی ہے, عزت دی ہے, تو کرنا چاہیے. ویسے تو بات یہ ہے کہ اپنا جو آپ نے سیکنڈ سوال کیا ہے, ویسے ان کو تو یہ چاہیے میرے خیال میں کہ اگر یہ نا وہ جو متعلقہ اس کا جو ہے نا UC کا چیئرمین ہے یا وائس چیئرمین ہے یا ممبر ہیں, ان سے اگر UC میں اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ ان سے مشاورت کر کے کرے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب مشاورت کرے گا تو اس کے لیے بھی بہتر ہوگا, اور جو وہاں کی ہے نا عوام ہے اس کے لیے بھی بہتر ہوگا. اگر ادروائز جو ہے نا مشورہ نہیں کرے گا تو میرے خیال میں اس کے رزلٹ جو ہے نا اپنا اس کا نتیجہ جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں آئے گا. عمران خان کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیا زندگی اس کی جیل میں گزرے گی یا باہر آئے گا وہ؟ دیکھیں جی, ہم تو پہلا سوال تو یہ ہے نا کہ یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں, ہمارے سے پاکستان نہیں, پاکستان سے ہم ہیں. اگر آپ جو ہے نا اس کی کارکردگی دیکھیں
ٹھیک ہے. اس نے صرف اور صرف جو ہے نا اپنے ساتھ نہیں کیا. وہ کہتا ہے نا میں اپنا پاکستان کا جو ہے نا اپنا وہ لیڈر تھا، اس نے اپنے ساتھ نہیں کیا بلکہ پوری پاکستان قوم کے ساتھ زیادتی کی ہے. پاکستان کو 50 سال پیچھے لے گئے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے شخص کو جو پاکستان کی فیوچر کے ساتھ کھیل گیا ہے، اس کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے. لیکن اس کا کوئی بھی فعل یا عمل اس کا جو ہے نا جو ایسا نہیں ہے جو پاکستان کے لیے بہتر ہو، جو پاکستان کے عوام کے لیے. تو میرے خیال میں اس کو جو ہے نا ویسے جو اس نے کیا ہے اس کی سزا اس کو ملنی چاہیے، کیونکہ پیچھے 70 سال میں یہ نہیں ہوا. جیسی بات ہے، ہم پاکستانی ان جوانوں کی، ان لوگوں کی جو پاکستان کی حفاظت کرتے ہیں، جو ان کے لیے اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو اگر جو ہے نا ان کے ساتھ اگر ان کی تذیق کرے گا کوئی، ان کو جو ہے نا اپنا ان کے ساتھ جو ہے نا جو ان کا جو کردار رہا ہے 9 مئی کا، میرے خیال میں وہ بہت ہی غلط تھا. جو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے خیال میں تو اس کو جو ہے نا اپنا باہر بھی نہیں آنا چاہیے، اور اس پارٹی کو بھی اس پہ بیان لگنا چاہیے. سر اگر میں بات کروں 26 کروڑ عوام کی، میں بات کروں 26 کروڑ عوام کی اور ان کے بنیادی مسائل کی. عمران خان کی 7.5 سال حکومت، چور 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 چور، ڈاکو 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 ڈاکو، ملک کی معیشت کا بیڑا غرق، عوام کا بیڑا غرق. ابھی پی ایم ایل این کی حکومت آگ میں یہ سمجھوں گا کہ پی ایم ایل این کی حکومت آ گئی ہے. جس طرح سے نواز شریف صاحب آئے ہیں، جو ان کو پروٹوکول مل رہا ہے، جس طرح سے وہ آئے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے، میرے کو بھی پتہ ہے. ابھی آپ پی ٹی آئی پہ شروع ہو جائیں گے، پی ٹی آئی چور، پی ٹی آئی چور. پہلے وہ انتقامی کارروائیاں کرتے رہے، ابھی آپ کا نمبر آ گیا. عوام کو آپ نے 1947 سے لے کر اب تک گنا بنایا ہوا ہے، آج تک عوامی مسائل پر کسی نے توجہ نہیں دی. کیا بولیں گے آپ؟ میرے ساتھ میں میاں صاحب خالد ارمانی صاحب، آپ نے شاید ہمارے لیڈر کی جو سپیچ نہیں سنی ہے. میرے خیال میں اس نے جتنی سپیچ بھی کی ہے کوئی متنازع بات نہیں کی، کسی کے خلاف نہیں بات کی. صرف اگر اس نے کی ہے تو پاکستان کی بات کی ہے. اس کے ساتھ جو ہوا ہے، اس کے ساتھ جس نے جو کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس نے اسی پوائنٹ کو سامنے رکھا ہے کہ جو شخص جس کو جو آیا تھا، میرے خیال میں یہ ایک تاریخ میں ہے، شاید آپ نے بھی پڑھی ہوگی، میں نے بھی پڑھی ہے، کہ ہمارے دو جو ہے اپنا ایک آنریبل پرسن تھے، انہوں نے اپنی جو ہے نا اس میں ریٹن میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان اگر اس کی بات کریں، اپنا حکیم سعید کی بات کر لیں، اس نے کہا انہوں نے محل پاکستان یہ تحریک انصاف بننے سے پہلے انکشاف کیا تھا کہ یہودی لابی ایک ایسے شخص پہ کر رہی ہے، فنڈنگ کر رہی ہے، اور اس کو پاکستان کا سربراہ بنا رہی ہے، اور وہ سپورٹس مین ہوگا، اور وہ اپنا یہ اس پہ فنڈنگ کرے گی اور میڈیا اس کو پروموٹ کرے گا اور اس ملک کا سربراہ بنے گا. مطلب میرے خیال میں یہ ہو کہ یہ کوئی 86-87 کی بات ہے. وہ تحریک انصاف جو بنی ہے وہ 97 میں بنی ہے، تقریباً 10-11 سال پہلے کی بات ہے. پھر اس کے بعد جو ہے نا مولانا اپنا اسرار احمد صاحب تھے، انہوں نے بھی اپنے اس میں بیان میں کہا ہے. مقصد یہ تھا کہ اس کا صرف اور صرف مقصد یہ تھا کہ پاکستان کو اس تباہی بھی لے کے جانا، کیونکہ جو شخص جو ظاہر سی بات ہے، جو اس بات میں ہمیں قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ اپنے یہود اور نصارہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. ظاہر سی بات ہے، جس شخص کی لانے میں جس نے فنڈنگ کی اور جس نے خرچہ کیا اور تو اس کا مقصد کیا ہوگا؟ اس کا ایک ہی مقصد تھا، کیونکہ یہ جتنی بھی 57 اگر مسلم کنٹری ہیں تو ان میں پاکستان ایک واحد ملک ہے جو ایٹمی طاقت ہے. تو اس کا مقصد یہی تھا کہ پاکستان کو جو ہے نا وہ اپنا تباہی کے اس دانے پہ لے آئے. ٹھیک ہے، تو یہ تو ایک منصوبے کے تحت آیا تھا. اس نے پاکستان کو اپنا 80 ارب ڈالر میں وہ بیچ دینا تھا، جو آپ کا ایٹمی اثاثہ ہے جو، کیونکہ جس اس میں لے آیا تھا اس میں یہ تھا کہ ایک وقت ایسا آ جاتا کہ لوگ کھانے کے لیے نا اپنا روٹی نہیں ہوتی، اور لوگ یہ کہتے ہیں یار ہم نے ایٹم بم کا کیا کرنا ہے، آپ اس کو ایٹم بم کو بیچیں، پاکستان کی نا اپنا کو خوشحال کریں، پاکستان کی معیشت ٹھیک ہو، لوگوں کی حالات ٹھیک ہوں. تو یہ اس پوزیشن پہ لے آیا تھا. بس تھوڑا سا ایسا اگر یہ رہتا
یہ تو اپنا میاں شہباز شریف صاحب نے قربانی دی ہے. میرے خیال میں اس وقت ہمارے لیڈر کا بھی یہ موقف تھا کہ نہ لیا جائے، کیونکہ اس ٹائم جو نا جب لیا ہے تو اس نے کہا جی کہ یہ کہ پاکستان نہیں رہے گا تو ہم اس میں سیاست کیا کریں گے. تو انہوں میاں نے نواز قربانی دی شریف تھی. نے، میں آپ کی بات ٹوک دوں، میاں نواز شریف نے ملک اور قوم کی خاطر قربانیاں دی. بقول آپ کے، جی ہاں، آپ کی حریف جماعتیں یہ الزام لگا رہی ہیں ملک اور قوم کو لوٹنے والا نواز شریف ایک بار پھر ایک ڈیل کے تحت واپس آ گیا. اس بار پھر عوام کا خون چوسنے کے لیے میاں صاحب آ گیا. کیا جواب دیں گے حریف جماعتوں کو؟ خالد ارمانی صاحب میرے خیال میں میرے نالج میں ہے کہ یہ اپنا میاں صاحب 1985 میں آئے، سیاست میں آئے. ٹھیک ہے، اگر آپ اس سے پیچھے چلے جائیں تو جو ان کے اپنا والد محترم تھے میاں شریف صاحب، محل میں یہ کوئی 1939 میں غالباً یا 1900 مجھے کوئی ڈیٹ اس میں اس میں یہ نا ان کی ایک اپنی ایک اتفاق ہوتی تھی. پھر یہ اپنا اس کے بعد جو نا یہ 60 کی دہائی میں انہوں نے جو نا وہ لگائی اپنا کچھ شوگر ملی میں لگائی. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو نا اپنا محل میں 78 میں ان کا وہ چودھری شوگر مل اور بہت ساری جو نا اپنا 2 ملیں اور بھی ہیں. مقصد یہ ہے کہ انہوں نے سیاست میں آنے سے پہلے اگر ان کا جو دیکھیں نا ایک بندہ اگر یہ نا پاکستان بننے سے پہلے سے لے کے پاکستان کے 1985 تک اگر آپ ان کی جو اثاثے دیکھیں میرے ہے وہ اپنے بلین میں تھے، ارب بلکہ کھرب پتی تھے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس بندے کے پاس اتنا پیسہ ہو، ٹھیک ہے، اور شارٹ ہے نا یہ جب یہ کہہ رہے تھے کتری ہو اس کا، تو وہ بھی اس نے یہی کیا نا کہ جو ان کی لگی ہوئی تھی جہاں اسٹیل مل لگی ہوئی تھی تو انہوں نے اسٹیل مل یہ نا اپنا جن ان کے ساتھ پارٹنرشپ تھی تو انہوں نے پارٹنرشپ وہ اپنا ختم کی. تو وہاں جو انگلینڈ میں لندن میں وہ لیے اپنا فلیٹ لیے. بات یہ ہے نا کہ یہ تو ان کو جو سبق دیا گیا نا وہ ایک بات یہ نا تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی. وہ ایک جوک ہے نا، کہتے ہیں کہ ایک گاؤں تھا اس میں ایک نمبردار تھا، کیونکہ دوسرے گاؤں میں ہے نا کسی نے وہ انہوں نے کچھ دعوت دی، کوئی خیرات وغیرہ جو پکائی، تو وہ اس نے یہ نا وہ نمبردار جا رہا تھا تو وہ اس کی جو اپنا گاؤں کا تھا ایک گاما جو ہے نا وہ تھا میراثی تھا، وہ بھی اس کے ساتھ ہو گیا جا رہے تھے. تو اس نے جب ادھر پہنچے تو یہ ظاہر سی بات ہے نمبردار تھا، تو علاقے کے جو دوسرے علاقے اس گاؤں کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا جی آپ نمبردار ہیں تو یہ برتاوا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ جو ہے نا وہ کریں. تو میں یہ پنجابی میں اگر سناؤں تو زیادہ بہتر ہے. اس آخر جی چلو ٹھیک ہے. وہ جدوں جو ہے نا اس آئی اپنا انہاں اس گامے کہ یار تو بیٹھ تے میں یار یہ کرا اس ایک دیکھ نہ ٹکن کھولا جی، بڑی خوشبو آئی. ٹھیک ہے، گامے کا دل جو ہے نا وہ مچلیا تے گاواں بھی لین لگ گیا. اس جو ہے نا دیکھ تے جو ہے نا وہ تقسیم کیتی تے گامے کا نمبر بھی آ گیا. وہ گامے آخر تو بیٹھ تو ساری نظر ہے تے وہ اس آخر اسی یار میں تیرا خیال کرساں. دوسری دیکھ کھلی اس تک بھی حالت ہوئی، پھر گاما لین لگ گیا. سارے یہ کہ تیسری ہے نا جدوں آئی دیکھ پھر گاما لین لگیا. تے اس آخیا یار گل یہ اپنا اس نمبردار سی چودھری یار اپنا میری نظر سے اس آخیا اپنا چودھری صاحب تسی سانو نظروں کڈو، ٹھیک ہے نا، تسی سانو کڈو، سانو یا نا اپنا کو کھان دو. مقصد یہ گل سی اس کا مقصد ایک ہی سی کہ تسی ہے نا اگر حکومت کرنی ہے تو تسی نواز شریف وہاں چور آکھنے، تسی اس پارٹیاں چور آکھنے. دیکھو نا یہ نا 4 سالوں کی اپنی حکومت سی، کوئی ایک چیز بھی ہے نا اپنا کوئی ثابت ہوئی ہے، کوئی 1 روپے کی ہے نا اپنا کوئی ہیرا پھیری. چیئرمین صاحب کرپشن کی تو ثابت ہوئی ماں تو سکی نہیں ثابت ہوئی کرپشن. دیکھو نہیں خالد ارمان صاحب ایک اور چیز ہے نا، دیکھیں بھائی میں نے حمزہ شہباز صاحب جو ہے نا وہ بند رہے، شہباز شریف صاحب بند رہے، میاں نواز شریف صاحب بند رہے، میاں نواز شریف کے سامنے اس کی بیٹی گرفتار رہی وہ بند رہی، اپنا کیپٹن صفدر صاحب رہے، پھر یہ نا اپنا وہ حقان عباسی صاحب رہے. دیکھیں تو حکومت تو ان کی تھی نا، ثابت نہیں کرنی ہے. مطلب یہ نہیں دیکھو ایک حکومت آتی ہے اس میں آپ وزیر اعظم بھی آپ ہیں، وزیر داخلہ بھی آپ ہیں، آپ کے محکمے بھی آپ کے انڈر ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر یہ نا کوئی کرپشن ہوگی تو ثابت ہوگی نا.
پھر کی یہ کیسے ثابت ہو؟ چیئرمین صاحب گل شروع کرتے تو سامنے قدان ذکر کیتا ہے گامے میرا سینہ تسی گامے میرا سینی گل کرنے پہ پھر عمران خان کو تسی سارے خوف زدہ کیوں آج تسی عمران خان نہ چھوڑ دو آج تسی چھوڑ دو تھوڑے کو بڑے جلسے کرے عوامی صلاح پھر شروع ہو ویسی کیا آپ سے تسی سر؟ دیکھو خالد ارمانی صاحب یہ پاکستان ہے، اس کا ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے نا. فرض کرو آپ ایک صحافی ہیں، ٹھیک ہے، آپ جو ہے نا صحافت کا اگر غلط طریقے سے اس کو استعمال کریں گے، آپ لوگوں کو جو ہے نا بلیک میل کریں گے، لوگوں کی جو ہے نا اپنا ان کی کردار کشی کریں گے، تو یہ کب تک چلے گا؟ مطلب یہ صحافت کا مطلب تو خدمت ہے نا، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ جو آپ کر رہے ہیں. لیکن یہ کہ اگر یہ نا ایک شخص ہے جو پاکستان کے قانون کے ساتھ کھیل رہا ہے، جو پاکستان کے عوام کے ساتھ کھیل رہا ہے، جو پاکستان کے فیوچر کے ساتھ جو ہے نا اتنا بڑا جو ہے نا اپنا انہوں نے کیا ہے کہ انہوں نے عوام کو جو ہے نا کہ مجھے جو ہے نا امریکہ کی ایک اس نے مجھے لیٹر لکھا ہے، ٹھیک ہے، اور اس نے کہا کہ اس کو اتار دو، جو ابھی جس کا جو لکھ رہا ہے وہ فیک ہے، وہ جھوٹ تھا اس کا. پھر اس کے بعد جو ہے نا اس نے جو دیکھیں جو اس نے جرم کیے ہیں، اس نے جو ہے نا جو پاکستان کا نام بدنام کیا ہے، وہ اس کو میرے خیال میں ایسے شخص کو تو یہ نا عبرت کا نشان ہونا چاہیے. اس نے پاکستان کا اپنا دیکھیں پاکستان کی معیشت کے ساتھ کیا گیا ہے. اس نے کہا تھا کہ میرے پاس 200 جو ہے نا اپنا وہ ہیں پالیسی میکر ہیں. وہ پالیسی میکر تو نہیں تھے شاید، جو ہے نا وہ اپنا وہ کوئی ابھی کیا اس کو جو ہے نا اپنا غیر ملکی باز ہو میرے جاتی ہے. پاس آج اتفاق سے میرے ساتھ آپ بیٹھ گئے ہیں، سوالات کے میرے پاس فرما رہے ہیں اس وقت، لیکن دائیں بائیں آپ کے جو بیٹھے ہوئے آپ کے مہربان رائٹ ہینڈ اور لیفٹ ہینڈ یہ بور ہو رہے ہیں. میرا آخری سوال، اگر میں یہ بولوں کہ کینٹ بورڈ کے الیکشن میں پی ایم ایل این نے شاندار طریقے سے میدان مارا، کیوں مارا؟ یا آپ نے یکجان ہو کے الیکشن لڑا؟ اگر اسی طرح آپ بھی یکجان ہو کے جنرل الیکشن لڑیں گے تو کامیابی آپ کے ماتھے چومے گی. لیکن معذرت کے ساتھ مجھے ایسا نظر نہیں آ رہا ہے. کیا بولیں گے آپ؟ خالد ارمانی صاحب آپ کی بالکل بات بجائے، گو کہ اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں. مقصد تو یہ ہے نا کہ ابھی جو کینٹ بورڈ کا تھا واقعی ہے نا سب نے یکجان ہو کر ایک ہے نا اپنا پلیٹ فارم پہ ہم یہ نا الیکشن لڑے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی ہے. تو یہ چیز ہے نا کہ اگر کوئی بہت ساری چیزیں ہیں جو اپنا اس میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے، اس کو بیٹھ کر یہ نا اپنا اس کو حل کرنا چاہیے. گو کہ ہم ایک دوسرے کی کردار کشی ہو، لیگ پلنگ ہو، وہ ٹھیک نہیں ہے. اگر یہ چیزیں ختم ہو گئی، میرے خیال میں ایک لیڈر یہ ہونی چاہیے کہ اس کو جو ہے نا اپنا موقع شناس ہونا چاہیے اس کو، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے نا اس حالات کے مطابق چلنا چاہیے اس کو. میرے خیال میں اگر جو جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، میرے خیال میں اگر وہ اس چیز کا تدارک نہیں کریں گے، اس کو اگر اس کا حل نہیں نکالیں گے، تو میرے خیال میں ہم تو یہی کہیں گے کہ وہ بات آپ کی آ جاتی ہے کہ یہ تو ضمانتیں بھی ضبط ہو جائیں گی. ضمانتیں بھی ضبط ہو جائیں گی. آپ کے منہ میں شکر. ذیشان بٹ بھی حلقہ پی پی 19 کا امیدوار ہے، آپ بھی امیدوار ہیں، شیر محمد تنولی بھی امیدوار ہے، باقی پی پی 20 کے بھی امیدوار ہیں، NA63 کے بھی امیدوار ہیں. ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے اجلاس کے لیے سارے لاہور بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی آپ اپنے حلقے میں موجود ہیں. کیا اسے آپ اس قابل نہیں تھے کہ آپ کو بھی کوئی بولتا کہ آؤ لاہور جائیں، یا آپ کو اطلاع ہے یا آپ نہیں گئے؟ اس حوالے سے آپ کیا بولیں گے؟ یہ آج کی میٹنگ تھی وہ تو کینسل ہو گئی ہے نا. لیکن میرے ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ سارے لاہور پہنچے ہوں گے. بہرحال گئے ہوں گے، لیکن یہ کہ وہ میٹنگ جو ہے نا کینسل ہو گئی تھی. ہمارے پاس تو اطلاع تھی، میرے خیال میں ان کے پاس بھی ہو گئی، یا تو ہو سکتا ہے وہ اپنا یا ان کو اطلاع نہیں ہو کہ میرے خیال میں آگے چلی گئی، 11 کو چلی گئی، 11 کو نہیں. تو جی ناظرین، یہ تھے حلقہ پی پی 19 پی ایم ایل این کے امیدوار سابقہ چیئرمین لیفٹ 2 خالد ارمانی کے ذاتی تعلق ہونے کے باوجود سخت ترین سوالات کے بڑی خندہ پیشانی سے اور دلائل سے اور اپنے جذبات پر قابو پا کے بڑے بہترین انہوں نے جوابات دی. بحیثیت صحافی میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ میں ان 3 حلقوں میں NA63 پی پی 19 پی پی 20 میں ہمہ وقت میں موجود ہوتا ہوں. پی ایم ایل این کے قائدین سے بھی میں رابطے میں رہتا ہوں.
پی 20 پی 19 یعنی 63 کی عوام سے بھی میں رابطے میں ہوں. اللہ کرے کہ پی ایم ایل این کی طرح یکجان ہو کر الیکشن لڑے. جو بخدا مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. اٹ از ناٹ پاسبل. ان سب بھائیوں کا ایک ہونا یہ مشکل ہے. کیوں مشکل ہے؟ یہ ایک تفصیل میں اگر میں بولنا شروع کر دوں تو میرے سارے بھائی ناراض ہو جائیں گے. اس پہ نہیں آتا. اللہ کرے کہ یہ یکجان ہو کر الیکشن لڑے. اگر یہ الیکشن نہیں لڑتے ہیں تو میں ایڈوانس پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ آنے والے جنرل الیکشن کے نتائج پی ایم ایل این کے حوالے سے چیئرمین صاحب نہایت معذرت کے ساتھ 2018 سے بدتر نتائج ہوں گی. اسی کے ساتھ وما علینا الا البلاغ.